الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا هذا عيدنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ کریم نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مذہب اسلام عطا فرمایا۔ کئی مذاہب کے اندر مخصوص ایام کے مخصوص تہوار ہیں، کوئی کہ اپنے خاص ایام میں عجیب و غریب رسومات ادا کرتے ہیں، اور کئی اپنے خاص ایام میں عجیب و غریب شور و غل کر کے خوشی مناتے ہیں۔ لیکن بحمد اللہ بفضل اللہ اہل اسلام کو جو اللہ کریم نے عبادت کا دن، خوشی کا دن عطا فرمایا، اس دن میں مسلمان اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی خوشی آ گئی تو اپنے اللہ کو بھول گیا، یہ نہیں کوئی خوشی آ گئی اپنے ہی اللہ کے در پہ جا کے شور کرنا۔ ہندوؤں کو دیکھو، سکھوں کو دیکھو، ہولی مناتے ہیں، اپنے ہی خدا کے در پہ جا کے شور شرابہ کرتے ہیں، دنگا فسادی ہو رہا ہے قسم کا۔ لیکن الحمدللہ، سارے کہہ دو الحمدللہ، اللہ کریم نے جو مسلمانوں کو عبادت کا دن عطا فرمایا، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو شکر ادا کرنے کی توفیق دی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ تجھے میں نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے آپ کو پیدا کیا، ہم نے جنوں کو پیدا کیا، کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ مسلمان اس دن اللہ کی عبادت کر کے خوشی مناتے ہیں، دیگر مذاہب میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ دوسرے مذہب والے اپنے خاص ایام جو انہوں نے اپنی خوشی کے دن بنائے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، ان کے دنوں کے اندر ان کی عبادت گاہوں پر شور شرابہ ہوتا ہے، ہلا گلا کر کے جشن مشن منا کے وہ خوشی سمجھتے ہیں۔ لیکن مسلمان تیری شان ہے، تیری خصوصیت ہے، تجھے جب تیرا اللہ، تیرا خدا، تیرا معبود خوشی دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے، اس کے سامنے سجدہ کرنے آ گیا۔ تجھے اللہ نے خوشی دی تو اس کے سامنے آ کر پھر جھک گیا۔ تو یہ محبت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ کسی کے کام آ جائے تو اب اس کو آنکھیں تو نہیں دکھانی چاہیے نا، کیوں جی؟ کوئی بندہ کسی کو خوشی دے دے، آپس کا اصول ہے، انسانوں کا اصول۔ اگر کوئی کسی کو خوشی دے دے، اس کو آنکھیں تو نہیں دکھانی چاہیے نا، اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ یار اس نے مجھے خوشی دی ہے، اس کی وجہ سے مجھے خوشی کا دن نصیب ہوا۔ جب اللہ کریم نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا تو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔
تو ہم جھکنے کے لیے سارے آئے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے آئے۔ اللہ کریم تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ کریم تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی، اللہ کریم تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سجدہ کرنے کے لیے بلا لیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اب عبادت تو نے اللہ ہی کرنی ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ خوشیاں دے گا، اللہ تمہیں اور زیادہ نعمتیں دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ پیسہ رزق دے گا۔ تم اللہ کا شکر ادا تو کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بڑے تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان تو بڑا ناشکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا گیا، اللہ نے خوشی دی نا ہمیں، ہم کتنے خوشی سے بیٹھے ہیں، صاف ستھرا لباس دے دیا، نئے کپڑے دے دیے، بیوی بچوں میں گھر بار دے دیا، خوشیاں منا رہے، ایک دوسرے کو مل رہے، ہر ایک کو ہم عید مبارک، اللہ آپ کی عید کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، ہر ایک کو ہم دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ مذہب اسلام ہے، دیگر مذاہب میں یہ چیز نہیں ہے۔ سارا سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، کیا افشوا السلام، ہر ایک کو السلام علیکم بھائی جان، السلام علیکم بھائی جان، آپ پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ کتنی خصوصیات ہیں مذہب اسلام کی جو دیگر مذاہب میں نہیں ہے۔ جو اللہ نے مسلمانوں کو عبادت کا دن دیا، یہ کسی اور مذہب میں اس طرح کی عبادت کا، اس طرح کی خوشی کا دن نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے جو ہمیں اتنی پیاری، اتنی بڑی، اتنی خوبصورت خوشی والی چیز عطا فرما دی، ہجرت کے دوسرے سال اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے روزوں کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میرا محبوب آپ پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ہجرت کے دوسرے سال عید الفطر کا حکم دے دیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے اللہ کو یاد کرو، فَصَلَّى، اپنے اللہ کے سامنے نماز پڑھو۔ عید الفطر اور اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر یہ بات ملتی ہے، عید کے دن تکبیر پڑھنے کا بھرپور اہتمام ہو، آتے جاتے عیدگاہ میں آ رہے ہیں عید پڑھنے، عید پڑھ کے پھر جا رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا ہم، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فَصَلَّى، عید الفطر کی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں کتنا پیارا دن عطا فرمایا، کتنا پیارا دن، ہر مسلمان دوسرے کو خوشی سے مل رہا ہے، محبت بانٹ رہے ہیں۔ کل ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ یار قدرتی بات ہے، ہمارے مذہب کی یہ شان ہے، رمضان کے اندر عید کے موقع پر ہر بندے کا دل بڑا ہوا ہوتا ہے، ہر بندے کا دل کرتا ہے یار میں اس غریب کی مدد کر دوں، میں اس بے سہارا کو سہارا دے دوں، میں اس بیچارے کو کوئی چیز کھلا دوں، میں اس کو فطرانہ دے دوں، اس کو زکوٰۃ دے دوں، اس کے ساتھ تعاون کر دوں، اس کا معاون بن جاؤں۔ یہ ہے پرامن ریاست کے قوانین۔ آج دنیا ریاستوں کی بات کرتی ہے، اسلامی ریاست کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کسی اور مذہبی ریاست میں نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ کوئی سارے قوانین نہ لاگو کرے لیکن اسلامی قوانین موجود تو ہے۔ بتاؤ یہ چیز اس ایک ریاست کو، ایک محلے کو، ایک شہر کو، ایک صوبے کو، ایک ملک کو، پوری دنیا کو کتنا خوبصورت بنائیں گے۔ ہر مالدار غریب کے ساتھ تعاون کرے، ہر طاقتور کمزور کا سہارا بن جائے،
بتاؤ، غربت بھی ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور جو پیسوں کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کتنا پیارا مذہب، کتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں مذہب عطا فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، سورۃ آل عمران کے دوسرے رکوع میں اللہ نے اس کا اظہار فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے روزے رکھے، رات جو کل گزری ہے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی جو پورا مہینہ اللہ کی عبادات کی ہے نا، اس کا ہم نے اللہ سے انعام لینا ہے۔ ہم نے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، سحری افطاری، عورتوں کی بھی دوڑ لگتی ہے، مردوں کی بھی دوڑ لگتی، قربان جائیں اللہ کے نظام پر۔ عورتوں کی بھی خدمت لگ رہی ہے، مردوں کا پیسہ بھی لگ رہا ہے اور محنت بھی لگ رہی ہے۔ روزہ دونوں رکھتے ہیں، عورت خدمت کرتی ہیں، مرد بھی خدمت کرتا ہے، مرد پیسہ کما کے خدمت کر رہے ہیں، عورت کھانا پکا کے خدمت کر رہی ہے۔ کتنا پیارا مذہب ہے۔ سارا مذہب خدمت، پیار، محبت، سلوک، اتفاق، اتحاد، درگزر، صبر، شکر، سلوک کے ساتھ حسن سلوک، لین دین، محبت بانٹو، محبت لو، سلام کرو، سلامتی لو، سلامتی دو، دعائیں لو۔ اتنا پیارا مذہب اللہ نے ہمیں دے دیا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ آپ دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، آپ ہر مذہب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جو خصوصیات مذہب اسلام میں ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر آپ دیکھتے نہیں ہو، عبادت کا دن ہے جی، او خوشی کا دن، عید کا دن آ گیا، کرتے کیا ہیں؟ اپنے معبودوں کی دربار پہ جا کے وہاں ہولی ہو رہی ہے، شور و غل مچا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے گھر میں آ کے مسلمان اپنے معبود، اپنے خدائے گھر میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ خاموشی۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے اللہ کو گڑ گڑا کے، خاموشی سے، چھپ کے، اللہ کی منت کر کے، اللہ کے سامنے آنسو بہا کے پکار رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں شور نہیں کرتے۔ لا ترفعوا اصواتکم، اللہ کے گھر میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شور نہیں کرتے۔ کتنا پیارا مذہب ہے۔ یہی تو امن کے اصول ہیں۔ آپ بتائیں، ایک ریاست کے اندر، ایک ملک کے اندر، ایک گھر کے اندر ہر وقت شور پڑاؤ، اس کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ فطرت کے خلاف ہے۔ شور سے طبیعت تنگ آ جاتی ہے، شور سے فطرت تنگ ہو جاتی ہے، شور سے بندے کی طبیعت کہتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، دماغ اکتا جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مسلمانوں کی عبادت ہے اس میں یکسوئی ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے گھر میں آنا ہے، خاموشی سے آنا ہے، عبادت کرنی، نماز پڑھنی، نماز پڑھ کے خاموشی سے چلے جانا۔ دیکھو یہ ہے، آپ میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، انتظام ان کے ذمہ ہے۔ آپ بات سنیں، آپ بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مذہب دیا، یہ بات آپ اچھی طرح اپنے ذہن میں پیوست کر لیں، مضبوطی سے بٹھا لیں۔ کبھی بھی آپ کے سامنے دو رائے نہیں آنی چاہیے، ڈگمگائے، وسوسہ، شکوک و شبہات نہیں آنے چاہیے۔ کیوں؟ جو خصوصیات مذہب اسلام کی ہیں وہ کسی اور مذہب کی نہیں ہیں۔ میں تو اس موقع پر، یہ مسلمانوں کا عید کا دن ہے نا، کیونکہ ہر مذہب کے خوشی منانے کے تہوار ہیں، دن ہے خاص، تو مسلمانوں کے دن کے مقابلے میں اس طرح کے دن، اس طرح کا طور طریقہ کسی مذہب میں بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو اس کا تعارف کروا رہا ہوں، صرف ایک دن کا، اس ایک دن کا مد مقابل کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ باقی بڑی خصوصیات ہیں اسلام کی، نماز پڑھتے ہیں، نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس نماز میں اللہ نے مسلمان کے لیے صحت رکھی ہے، اس نماز کے اندر اللہ نے مسلمان کے لیے رزق رکھا ہے، اس نماز کے اندر اللہ نے مسلمان کو وقت کی قدر کا پیغام دیا ہے کہ مسلمان کو احساس ہو بر وقت بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، مسلمان کو یہ احساس ہو کہ میں نے اپنے خدا کو یاد رکھنا ہے۔ مسلمان صبح کے وقت اٹھا ہے، اب اٹھتے اس کا دل ہے میں فریش ہو جاؤں، دل کرتا ہے نا،
مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کا دل کرتا ہے میں فریش ہو جاؤں، اللہ نے حکم دیا اٹھو وضو کرو، وضو کر کے اللہ کی عبادت کرو، فریش ہو جاؤ گے۔ اب بندہ سارا دن کام شروع کرتا ہے، کام کر کر کے تھک گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں میرا بندہ سارا دن محنت مزدوری کر کے تنگ نہ آ جائے، میں کہاں پھنس گیا ہوں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ نے معیشت تقسیم کر دی ہے، میں پیسہ کمانے میں کہاں پھنس گیا ہوں، نہیں، میرا بندہ تنگ نہ آ جائے، میرے بندے کو یہ احساس ہو اب زور کا ٹائم ہو گیا ہے، کہیں تھوڑا سا تھک گیا ہوں گا نا تو میں اللہ کو یاد کر لوں، اللہ کی طرف توجہ کروں۔ پھر اس کے بعد جب کام سے واپس لوٹ رہے، اب دیکھو کام کا اینڈ ہو گیا، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے پیسہ دیا، اب عصر کی نماز پڑھ، اپنے اللہ کا شکر ادا کر، اپنے گھر پہنچ گیا، گھر پہنچ کر سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ، اللہ کو یاد کر تاکہ تو فریش رہے، تو پرسکون رہے۔ اب رات کو سونے سے پہلے ہر ایک کا دل کرتا ہے میری تھکاوٹ اتر جائے اور میں سو جاؤں، کیوں جی ایسے نہیں ہے؟ تو تھکاوٹ اتارنے کے لیے اللہ کریم نے عشاء کی نماز کو حکم دے دی۔ بڑی خصوصیات ہے مذہب اسلام کی، بڑی خصوصیات۔ تو اللہ کریم نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا، اس دن میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، آج کے دن یہ تکبیرات پڑھتے رہیں، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عید الفطر کی نماز کے ساتھ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے نام کو بلند کرو، اور پھر تم اپنی نماز ادا کرو۔ تو سارے اللہ کو سارا دن یاد کریں گے، یہ نہیں عید پڑھ لی تو چلے گئے بے لمبی موٹر سائیکل اور سلنسر نکال کے محلے والوں کے کان خراب کر دیے، اور یہ معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بالخصوص میرے پیارے پیارے نوجوان جن کے جذبات ہوتے ہیں، میں اپنے شہر چلیوٹ کی سڑک کو پھاڑ کے رکھ دوں گا، جذبات ہوتے ہیں نا؟ کیوں نوجوانوں؟ یہ جذبات ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ میں اپنے محلے کی گلیوں میں یوں موٹر سائیکل گزاروں گا، گھر والے نکل کے دیکھے کون آ گئے، یہ نہیں پتا، کوئی نکل کے نہیں دیکھتا، اندر ہی بیٹھ کے کہتا ہے پتہ نہیں کون ذلیل جا رہا ہے۔ بچنا چاہیے، ایسی خرافات سے بچنا چاہیے، یہ خرافات مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور صحیح شرعی طریقہ سنت کے مطابق اللہ کریم ہمیں خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن میں زیادہ سے زیادہ صدقات، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اپنے رشتہ داروں کی خبر لیا کرو، خود لیا کرو، خود۔ اللہ نے ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلاش نہیں کیا، اللہ نے ہمیں دیا، اللہ نے ہمیں یہ نہیں پوچھا تم مستحق ہے کہ نہیں، کیوں نہیں پوچھا؟ کوئی بندہ ایسا ہو جی اللہ نے پوچھ کے مجھے دیا، مستحق ہے کہ نہیں؟ تو اپنے رشتہ داروں کو خود تلاش کر کے ان تک ان کا حصہ پہنچاؤ، فطرانہ ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل ترین صدقہ یہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے، گھر والوں کو تعاون کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو جو عیدی ملتی ہے، بچوں کو عیدی ملتی ہے نا عید پہ، اور بیٹا گم ہو جائیں گے، ادھر دے دے مجھے، چلو جی عید قبول ہو گئی ہے۔ شرعاً مفتیان کرام کا، فقہائے کرام کا یہ مسئلہ ہے، بچے کو جو عیدی ملتی ہے والدین کو اس کو لینے کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ لے بھی لیں تو بچے کو اس کے پیسے علیحدہ رکھیں، اس کے پیسے علیحدہ رکھیں، اپنے پیسوں میں مکس نہ کریں، علیحدہ رکھیں، اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے بے شک دے دیں، لیکن اس کے پیسے اپنے استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اسلام نے ہر ایک کے حقوق بیان فرمائے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کے پیسے آج سے انشاءاللہ ضبط نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خوشیاں بانٹو، رشتہ داروں کو تلاش کرو جو غریب ہیں، مستحق ہیں، اور اپنے مسجد کے جو خدمت گزار امام صاحب، خادم صاحب، قاری صاحب، انتظامیہ صاحب جتنے بھی ہیں
سب کی خبر لیا کرو. ہماری توجہ اپنے علاوہ کسی پہ نہیں جاتی. مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا, مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا. تو عید مبارک کہتے ہو, عید مبارک کہنے کا سنت طریقہ یہ ہے, صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ملتے, تقبل اللہ منا و منکا, اللہ آپ کی عید قبول فرمائے, آپ کے عبادات کو قبول فرمائے, اللہ ہماری بھی عبادات کو قبول فرمائے, یہ دعا دیا کرو. صرف عید مبارک خیر مبارک, عید مبارک خیر مبارک, صرف یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے, ساتھ قبولیت کی دعا دے. تقبل اللہ منا و منکا, یہ مسنون الفاظ ہیں. کوشش کریں آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں, مسنون چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عید کی نماز کا طریقہ, عید کی نماز کے طریقے میں یہ بات نہیں ہے کہ جب تکبیر تحریمہ ہو اپنے ساتھ والے کو دیکھ لو, یہ عید کی نماز کا طریقہ نہیں ہے. کئی لوگ سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. عید کی نماز کا طریقہ بڑا آسان ہے, لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. خاص خیال یہ ہے جو 6 تکبیرات ہیں ان کی نیت ساتھ ہونی چاہیے کہ میں جو عید الفطر کی نماز پڑھنے لگا ہوں اس میں 6 زائد تکبیروں کی بھی نیت ہے میری. زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, دل میں یہ بات تسلیم ہو, دماغ کو یہ بات معلوم ہو. اب سب سے پہلی جو تکبیر ہے وہ تکبیر زائد نہیں ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں پہلی 3 تکبیریں زائد ہیں اور آخری 3 تکبیریں زائد ہیں, بس ایسے نہیں ہے. سب سے پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں. جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں آپ کے دل دماغ کو اعضاء کو معلوم ہونا چاہیے میں تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوں, نیت تکبیر زائد کی ہو تو کیا آپ تکبیر تحریمہ رہے ہو, اس سے نماز میں نقص آ جائے گا. مثال سے جیسے آپ زور کی نماز پڑھنے آئے اور نیت عصر کی نماز کی ہو جائے گی, نہیں ہوگی. اسی لیے جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں, ثنا پڑھنے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, یہ ثنا پڑھنی ہے. پھر امام دوسری تکبیر کہے گا, پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں, ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھنی. پھر امام جو باقی 3 تکبیریں کہے گا وہ تکبیرات زائد ہیں, وہ تکبیرات زائد ہیں, ان میں نیت ہونی چاہیے. پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے, دوسری تکبیر میں پھر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے, جب تیسری تکبیر ہوگی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لینے. یہ ٹوٹل کتنی تکبیریں ہوگی؟ پہلی تکبیر تحریمہ, اس کے بعد ہاتھ باندھنے, اور باقی 3 تکبیرات کون سی ہیں؟ زائد 3 تکبیرات, کل 4 ہوگی. یہ زائد تکبیرات ابھی ہماری 3 ہوئی ہیں. پہلی رکعت میں قرات ہو گئی, قرات کے بعد رکوع سجدہ, پھر امام صاحب کھڑے ہوں گے, پہلے قرات ہوگی, پہلے تلاوت ہوگی, تلاوت کے بعد امام صاحب جو 3 تکبیرات کہیں گے وہ زائد ہیں, جو 3 تکبیرات کہیں گے وہ زائد ہیں. چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا, وہ تکبیر رکن تبدیل کرنے کی. میں آپ کو عملی مشق کر کے دکھا دیتا ہوں. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھنے, سبحانک اللہم آخر تک یہ دعا پڑھنی. پڑھ کے پھر امام صاحب جب تکبیر کہیں گے زائد تکبیروں میں اللہ اکبر 1, اللہ اکبر 2, اللہ اکبر, یہ 3 تکبیرات ہیں. اب تلاوت ہوگی, پہلی رکعت پوری ہوگی, دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہے, تلاوت ہو رہی ہے, آپ اس طرح کھڑے ہیں. اب امام نے 3 تکبیرات کہنی ہے. پہلی اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. جب آپ نے چوتھی تکبیر ہے اس میں آپ نے رکوع میں چلا جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بات قبول فرمائے. خطبہ سنے بغیر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوتی. خطبہ سننا واجب ہے, خطبے کے بغیر عید کی نماز نہیں ہوتی. دعا کرنا ضروری نہیں ہے, خطبہ سننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ کئی لوگ دعا کو بڑا خاص سمجھتے ہیں اور خطبے کے درمیان ہو جا رہے ہیں. نماز کے بعد دعا ہوگی تو بس پھر
چلے جی خطبے کی ضرورت ہی نہیں، خطبے کے بعد دعا مانگنا سنت نہیں ہے، نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، اس لیے ہم مختصر دعا کرواتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ کام ہو گیا ہے چلیے، اس لیے ہم نماز کے بعد نا تفصیلی دعا نہیں کرواتے۔ آپ کو عید کی نماز کا طریقہ سمجھ آ گیا، کسی کو سمجھ نہیں آیا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا بھی پوچھ سکتا ہے۔ خدا را تکبیر تحریمہ کے بعد ادھر ادھر نہیں دیکھنا، یہ عید کی نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صفحہ درست فرما لے۔